میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں، کوئی ایک سیاسی دھڑے میں ہے، کوئی دوسرے سیاسی دھڑے میں ہے، لیکن ان کے درمیان آپس میں اتنی زبردست دشمنی، اتنی دشمنی کہ ایک آدمی دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تو کجا، اس کا نام لینا، عزت کے ساتھ نام لینا وہ بھی گوارا نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں دن رات زبانیں چل رہی ہیں۔ وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے، وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے کی عیب چینی میں لگا ہوا ہے، اور زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ منہ سے جو میں بات نکال رہا ہوں یہ آیا شرعاً میرے لیے جائز تھا۔ کسی کے اوپر اتہام لگانا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر کو مطعون کرنا، پرواہ ہی نہیں، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان اس طرح گزارا تو پھر کیا ہوا؟ ایک حدیث بڑی خطرناک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ، بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ کہ روزہ تو رکھ لیا، بھوکے رہے، ٹھیک ہے، بھوکے رہے، بس بھوک مل گئی، اجر کچھ نہیں، ثواب کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے تو رہے لیکن جب افطار کیا تو حرام پہ کیا۔ روزے کے اندر بھی روزے کے حقوق ادا کیے بغیر ایک دوسرے کے اوپر طعنہ زنی کرتے رہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، تو پھر کیا ملا روزے سے؟ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں۔ رات کے وقت میں بعض عبادت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے نصیب میں سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں آتا۔ ساری رات جاگے اور عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، دعائیں مانگی، لیکن اس کے باوجود یہ حرام کام نہیں چھوڑے۔ رات میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں چھوڑے، تو اس کے حصے میں سوائے جگار کے کچھ نہیں آیا۔ یعنی جگار تو کی، رات کو جاگتے رہے، لیکن اس کا اجر نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ یہ قیام کے ساتھ یہ خرابیاں، یہ گناہ شامل رہے۔